محترم سامعین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دیجیے، دوسروں کو خواہ مخواہ پریشان نہ کیجیے، دوسروں کو خواہ مخواہ ذہنی ٹینشن نہ دیجیے۔ اور یہ محترم سامعین، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جس کو تکلیف دیتے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ ذہنی کیفیت سے دن رات گزارتا ہے، وہ اس کو معلوم ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ اور جو بندہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی کبھی نہ کبھی وہ پکڑا جاتا ہے، اور آخرت کے اندر تو پکڑ یقینی ہے۔ اس لیے محترم سامعین، کسی کو خواہ مخواہ ٹینشن کے اندر ڈالنا، مصیبت کے اندر ڈالنا، تکلیف دینا، ذہنی دباؤ کا شکار کرنا، یہ اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای المسلمین افضل، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین مسلمان کون سا ہے؟ افضل، سب سے افضل اعلیٰ مسلمان کون سا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان، سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور یہ محترم سامعین، یہ زبان سے جو تکلیف دی جاتی ہے، ہم جو ہے وہ اکثر جو دوست ہیں وہ بات کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا یا جان بوجھ کے کر دیتے ہیں، یہ اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ زبان کے جو زخم ہوتے ہیں وہ تلوار کے زخموں سے گہرے ہوتے ہیں، کیونکہ تلوار سے لگائے ہوئے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن جو زبان سے لگائے ہوئے زخم ہیں وہ کبھی بھرتے نہیں ہیں۔ اس لیے محترم سامعین، میں اور آپ کوشش کریں کہ اپنی زبان کے ساتھ کسی کو حوصلہ نہیں دے سکتے، کسی کی ہمت نہیں بڑھا سکتے، کسی کو جو ہے وہ خوش نہیں کر سکتے، تو کم از کم میں اور آپ کسی کو پریشان نہ کریں، کیونکہ یہ زبان کے ساتھ جو کسی کو پریشان کرنا ہوتا ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ یہ محترم سامعین، ایک عرب عالم ہیں، ان کی کتاب جو ہے وہ لا تحزن، اردو کے اندر اس کا بہترین ترجمہ ہوا ہے غم نہ کرے۔ اس کے اندر ایک تاجر کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے اندر دیگر تاجروں سے آگے بڑھ رہا تھا کپڑے کے کاروبار کے اندر۔ دوسرے جو تاجر تھے انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے اس کو تنگ کیا جائے تاکہ یہ دکان چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ دن بدن اس کو تنگ کرتے رہے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے۔ ایک دن اس طرح ہوا، اور یہ سچا واقعہ ہے، اور اس کتاب کے اندر لا تحزن، اردو کے اندر اس کا ترجمہ ہوا ہے غم نہ کرے، اس کے اندر یہ واقعہ ہے۔ ایک دن وہ بیچارہ خوبصورت کپڑے پہن کے، عمامہ پگڑی باندھ کے جو ہے وہ گھر سے نکلا۔ وہ تاجر تین چار تاجر جو تھے انہوں نے پہلے ہی میٹنگ کی ہوئی تھی کہ آج اس کو تنگ کرنا ہے۔ وہ پہلا تاجر ملا، سفید پگڑی سفید عمامہ اس نے باندھا ہوا تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ یار تو نے کتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور عمامہ تیرا کتنا خوبصورت ہے، اگر آج تو جو ہے کالا عمامہ نہ باندھتا سفید باندھ لیتا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ خوبصورت لگتا۔ وہ عمامے کو دیکھتا ہے، پگڑی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یار نہیں، یہ تو سفید ہی میں نے باندھا ہوا ہے، کالا نہیں ہے۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے نہیں کالا ہے۔ وہ آگے چل پڑتا ہے، اس کی بات ادھر سے سنی ادھر سے نکال دیتے۔ دوسرا آگے شیطان کھڑا ہوتا ہے تنگ کرنے کے لیے، زبان سے تکلیف دینے کے لیے۔ وہ اس کو کہتے ہیں آج تو کیا خوبصورت لگ رہے ہیں، اگر سفید عمامہ باندھ لیتے تو کیا ہی بات تھی، آپ نے آج جو ہے وہ سبز عمامہ سبز پگڑی باندھی ہوئی ہے۔ وہ شملہ دیکھتا ہے عمامے کو، سفید ہے تو یہ کیوں اس نے کالا کہہ دیا، اس نے سبز کہہ دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سبز نہیں ہے یہ سفید ہے۔ آگے گیا، وہ تیسرا کھڑا تھا، اس نے اس کو کہا کہ آج کتنے خوبصورت لگ رہے ہو جناب، اگر آج عمامہ سفید باندھ لیتے تو کیا ہی اچھا لگتا، آپ نے نیلا عمامہ باندھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا عمامے کی طرف، اس نے کہا یہ میں نے تو سفید باندھ کر آیا تھا، وہ کالا کہہ رہا ہے۔ پھر اگلے نے سفید کہا، یہ نیلا کہہ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ سفید ہی ہے، نیلا نہیں ہے۔ چوتھا آگے دکان کے جیسے ہی قریب گیا، چوتھا کھڑا تھا، اس نے کہا کہ آج کتنے خوبصورت لگ رہے ہو،
اگر سفید امامہ باندھ لیتے پیلے کی بجائے تو کتنا ہی خوبصورت لگتا. وہ امامے کو دیکھتا ہے وہیں وہ ناچنا شروع ہو جاتا ہے, اتنی ٹینشن لے جاتا ہے, اتنا ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے, وہ پاگل ہو جاتا ہے. اور پھر مرتے دم تک اس کی زبان پر یہی لفظ رہتے ہیں, نہیں امامہ کالا ہے, نہیں سبز ہے, نہیں نیلا ہے, نہیں یہ سفید ہے, نہیں یہ پیلا ہے. تو یہ محترم سامعین یہ سچا واقعہ ہے. اس لیے میں اور آپ, یہ محترم سامعین ایک واقعہ, کتنے لوگوں کی نیندیں میں اور آپ چند باتیں کر کے ان کی نیندیں جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں. آپ کے پاس, میرے پاس کوئی ملازم ہے, کوئی نیچے طبقے کا آدمی ہے, تو محترم سامعین میں اور آپ اس کا حوصلہ نہیں بڑھا سکتے, تو کم از کم زبان سے تکلیف نہ دیں. کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ تو ویسے ہی فتنوں کا زمانہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فتنوں کے زمانوں کے اندر تلوار اتنا فتنہ نہیں پھیلائے گی جتنی کہ زبان. تو آج محترم سامعین دیکھ لیجیے زبان سے کتنے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں. ہمارا میڈیا, خاص طور پر سوشل میڈیا, اس میں پہاڑ کو رائی کا دانہ اور رائی کے دانے کو پہاڑ جو ہے وہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. یعنی چھوٹی چیز کو بہت بڑا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے, اور جو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس کو ایک معمولی سا مسئلہ بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے. اس لیے میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے, خود بھی خوش رہیں, دوسرے بھی خوش رہیں, اور میں اور آپ بھی عافیت کے اندر رہیں, ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی عافیت کے اندر رہیں, ہم سے خوش رہیں. تو محترم سامعین اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں. یہ تو قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران 4 سپارے کے اندر آیت نمبر 159 کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری رحمت سے ہماری یہ رحمت ہے کہ ہم نے آپ کو نرم دل کر دیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت زبان ہوتے, سخت دل ہوتے, تو یہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے جانثار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, جانثار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ سے بھاگ جاتے. تو محترم سامعین میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سخت زبان ہوتے, سخت دل ہوتے, تو آپ کے جانثار آپ کے پاس نہ بیٹھتے. اور پھر محترم سامعین ہماری حالت یہ ہے کہ لوگوں کو زبانوں سے تکلیفیں دیتے ہیں, پریشانیاں دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں. ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ سخت لہجے سے پیش آتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں آگے سے نرم لہجہ آئے, دوسروں پر جو ہے وہ ہم کانٹے پھینکتے ہیں, اور پھر یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی پھول برسائے. یہ ذہن میں رکھے کہ اس دنیا کے اندر ہم سب شیشے کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, محفوظ نہیں. آج کسی پر زبان سے تیر چلائیں گے تو کل کو ہمارے گھر پر, ہمارے اوپر بھی کوئی زبان سے تیر چلائے گا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس لیے محترم سامعین میں اور آپ کوشش کریں کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں, خواہ گھر ہے, خواہ رشتہ داری ہے, خواہ کسی محکمے کے اندر ہیں, کسی بھی جگہ کے اندر ہیں. کیونکہ معمولی سی بات ہوتی ہے, معمولی سی بات ہوتی ہے, اس کے بگڑتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس حد تک آگے جائے ہی نہ جائے کہ بعد میں بات بگڑ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کو تکلیف دینے سے بچا کر رکھے. امید ہے محترم سامعین آج کی ویڈیو آپ کو کچھ پسند آئی ہوگی, اس میں پھر میں کہہ دوں کہ اس میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں, اس کی خاص رحمت فضل و کرم سے ہیں. اس میں میرا ذرہ برابر بھی کوئی کمال نہیں ہے, اور جتنی تھوڑی سی غیر مناسب باتیں ہوئیں اس میں میری کمی کوتاہی ہے. میں ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.